کر درالسلام نظران پیش کریں قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ اور یہ سلام آج جانا ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت محب سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تمام محفل پاک کی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ حضرات محترم، یہ محفل پاک حضوری والی محفل تھی، مقبول بارگاہ خیر الانام بحمد اللہ آغاز سے آخر تک بڑی روح پرور فضیلت مآب یہ محفل پاک رہی۔ یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صاحب جو محبت کے ساتھ آیا اور یہ محفل پاک کا یہ سمجھ کر آیا کہ محفل پاک جو ہے نعت خوانی جو ہے یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی یہ سنت ہے، لیکن نعت خوانی کو سننا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ جن کو اللہ کریم یہ اجر دیتا ہے، ذوق اور شوق سرکار سے محبت دیتا ہے، ہم سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، سرکار کا ہی گاتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض دفعہ بڑے آبجیکشنز آ جاتے ہیں ڈیورنگ دا پیریڈ، تو بڑا افسوس بھی کرنا پڑتا ہے اس بات پر۔ میں کچھ بات کہتا مگر ایک بات ایک صاحب کے لیے کہہ دوں کہ یہ سبز جو دستار ہے یہ جائز ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رنگ روزہ عطر سے مناسبت رکھتا ہے۔ بھائی ڈاکٹر لوگ تو کس کی نسبت سے سبز کی جن کا آپریشن ہوتا ہے ان پہ سبز پٹی باندھ دیتے ہیں کہ اس سے فیض ملے گا، روشنائی ملے گی، تو یار یہ پوچھتا پھرتا ہے سبز خطبی کی متعلق سرکار یہ دو عالم سے روزہ عطر سے۔ باقی ایک بات، ایک محفل میں سیادہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کسی نے یہ کہا
ایک کوئی بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی نے پہلے سوال کیا، اس کے والد پر تان کرتے تھے لوگ کہ پتہ نہیں یہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کا علم آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابی، میرا باپ کون ہے؟ سب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، ابا کا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ مورِ تصدیق ثبت کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے اور تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک منافق بھی بیٹھا ہوا، اس منافق نے بھی آپ کا امتحان لینا چاہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نا مسیری، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماوا کا فی النار، تیرا ٹھکانہ جہنم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو وہ کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر گئے تجارت کے لیے، ویری شارٹ بات کرتا ہوں، واپس آئے، بیٹا فوت ہو گیا تھا، بیوی بڑی ہی نیک خاتون، وہ بیویاں کہاں ہیں؟ وہ بچے کو اس نے نہلایا، کفنایا۔ وہ جب آئے انہوں نے کہا بچہ کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ آرام کر رہا ہے سکون میں۔ ان کا ترجمہ تو یہ تو بات کہنے کا کہ وہ اب فوت ہو گیا، لیکن وہ باہر نہ، رات کو وہ نہائے، کھانا کھایا، بیٹھے، اور رات کو انہوں نے حق زوجیت بھی ادا کی۔ صبح نہا کے نماز کے لیے جا رہے، تو پوچھا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے بتا دیا بیٹا فوت ہو۔ ایک تو یہ بات اس میں کہ آپ فوراً گئے، نماز پڑھی، یہ فوت کی بیٹے کی نماز میں نہیں رکاوٹ بنی، اور خود گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اور یہ بات listen to me carefully کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے جو رات کو حق زوجیت ادا کیا ہے، اللہ کریم آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے حضرت ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے، سارے کے سارے قاری قرآن۔ اب بھی موقع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو، کیا وقت عزیز بے سر و سامان ہو جائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگنے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ باقی باتیں انشاءاللہ بہت، میرا خیال ہے اتنا کافی ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر سارے کے ساری بات کا جواب دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالعرفان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم ارزقنا بزیارت حبیبک قبل الموت، اللہم ارزقنا بزیارت حبیبک عند الموت، اللہم ارزقنا بزیارت حبیبک بعد الموت۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، اللہم بارک لنا فی مالی وآلی ورزقی بہذا البلد المعظم، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مولا کریم تیرے فضل سے، تیری توفیق سے، تیرے دیے ہوئے میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک جمائی، مولا کریم یہ سجائی، اس کو قبول و منظور فرما دے، اور سب حضرات جنہوں نے اس میں دام میں درہ میں سکھ میں حصہ لیا، بھائی محمد عثمان صاحب، بھائی اشفاق صاحب، بھائی شفیق صاحب، ساجد صاحب، یاسر رشید صاحب، نثار صاحب، بھائی عطاء الرحمن صاحب، جن اور معززین نے جو بھی حصہ لیا ہے اس میں، مولا کریم انہیں اجر جزیل عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت کرو، مولا کریم ان کے دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں کو مولا کریم اپنی تابع فرمانی سرکار کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ مولا عزوجل ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی محتاج۔
اور جب ہمارا وقت آخر ہے سرکار کا جلوہ اور کلمہ نصیب فرما۔ مولا کریم اس محفل کو سجانے والوں کے گھروں کو سجا دے، ان کے دلوں کو سجا دے مولا کریم، اور جو اس میں حضرات شامل ہوئے ہیں جنہوں نے جہاں جہاں بھی ڈیوٹی دی ہے، یہ پولیس والے حضرات ہیں یا رضاکار حضرات ہیں، یہ عزیزان ایس ٹی والے ہیں، مولا کریم انہیں اجر جزیل عطا فرما، مولا کریم انہیں ہمت عطا فرما، ان کو دین سے محبت عطا فرما، مولا کریم اس ملک کو بچا لے، اس میں نظام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ فرما۔ مولا عزوجل بچوں کے سلسلے میں جو پریشان ہیں اچھی نسبتیں عطا فرما۔ مولا کریم اس محفل پاک کو بارے دیگر دعا گو ہیں قبول و منظور فرما۔ مولا عزوجل ملازموں کو ترقیوں سے سرفراز فرما، تاجروں کی تجارتوں میں برکتیں عطا فرما، ذمہ داروں کی کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما، جو طلباء و طالبات امتحان دے چکے ہیں، دے رہے ہیں یا دیں گے، اپنی رحمت کاملہ سے ان کو پاس فرما۔ جنہوں نے ان محفل کو سجایا، نعت خوانان حضرات، قاری صاحب، علامہ صاحب اور بطور خاص رئیس ارباب صاحب اور عبدالقادر بطردار، مولا کریم مسافت سے دور سے آئے، یہ حضرات بڑی محبت ان سے کرتے ہیں، انہیں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے عروج اللہ زوال بنا دے۔ مولا کریم بھائی ارباب صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ زندہ سلامت رکھنا۔ مولا کریم جو ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں تجھ سے طالب ہیں، اپنی شان کے مطابق انہیں عنایت فرما، ان کے جھولے کو گوہر مراد سے بھر دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ مولا کریم ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے جو بہتر عطا فرما۔ مولا کریم وہ کہ اسباب نہیں، تو بہت بڑا مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرما دے، حج بیت اللہ نصیب فرما، زیارت مدینہ المنورہ نصیب فرما، حرمین طیبین کی بار بار حاضری نصیب فرما، جو قلیل ہیں تندرستی عطا فرما، جہاں کہیں بھی سفر میں گھروں میں حضر میں بیمار ہیں تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم بھائی صاحب کی سسٹر خلیل ہیں، بھائی اشفاق صاحب کی، ہم سب دعا گو ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مولا کریم زندہ سلام انہیں مولا کریم سے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو بھی جہاں کہیں بھی علیل ہیں مولا کریم ان کو تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم والدین کو اولاد کا دکھ نہ دے، بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ ہم عاجزوں کی ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ بطور خاص ایک دعا کرتے ہیں مولا کریم ان دعاؤں کے ساتھ کہ یہ پاکستان کے جو بھی پولیٹیشنز ہیں ان کو مولا کریم کی اس دشمنیوں کو دوستیوں میں تبدیل فرما دے، اس ملک کو بچا لے، اس کے اساسوں کی حفاظت فرما، اس کی جہاں کہیں بھی شارٹیج ہے اس کو مولا کریم پورا فرما دے۔ بارے دیگر بھائی عثمان صاحب، بھائی اشفاق صاحب، شفیق صاحب، ساجد صاحب، نثار صاحب، عطاء الرحمان صاحب، مولا کریم انہیں اجر جزیل عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، رب اغفر ورحم خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ مبارک ہو جی تمام گاؤں والوں کو، اور یہ محفل خوبصورت ہوئی۔ اب انتظامیہ